أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ، آپ کا کیا خیال ہے، مَنِ اتَّخَذَ، اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بھلا کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف نموت و نحیا، ہم مرنے والے، ہم زندہ ہونے والے نہیں ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرے گا، وما لهم بذلک من علم، حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، یہ صرف اور صرف اٹکل پچو ہیں، اٹکل کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، الا سوائے اس کے کہ کہتے ہیں، ان قالوا ائتوا بآبائنا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے باو اجداد کو دوبارہ پھر زندہ کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، نبی جی آپ فرما دیں، اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں، ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہیں ایک دن مار دیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جاننے والے نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پہلو آیات کے اندر غالب ہے، توحید کا پہلو غالب رکھا ہے، جیسے کل والے رکوع میں آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا میں اور اپنی بڑائی میں فرمایا کہ وہی اللہ جس نے
تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے اور سمندر کی کشتیاں مسخر کر دی۔ اس رکوع کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت کا بیان کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کرنا اس لیے ہے تاکہ ہر ہی نفس کو، کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کمایا، اچھائی کو کمایا، برائی کو کمایا، اچھائی کے راستے پر چلا، برائی کے راستے پر چلا، جو کچھ بھی کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں، جیسے یہاں پر دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کسی کے سر پہ الزام لگا کر اس کو سزاوار بنا دیا اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سزا والا تھا ہی نہیں، غلط آدمی کو مار دیا گیا۔ کتنی بار ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی نے جو کیا ہے، جس نے کیا، جہاں کیا، وہ اللہ کو پورا معلوم ہے۔ اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کا بوجھ اٹھائیں یا بچے ماں باپ کا بوجھ اٹھائیں، بہن بھائیوں کا اٹھائیں، بھائی بہنوں کے اٹھائیں، بیوی خاوند کی اٹھائے، خاوند بیوی کی اٹھائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمل سے واسطہ پڑے گا۔ ہاں، ذمہ داریاں ضرور پوچھی جائیں گی۔ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، گھر میں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں پہ کہ بچوں کی تربیت میں اچھے مواقع فراہم کرے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے۔ بلوغت سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بگڑ نہ جائیں۔ میں کیسے ان کی ذمہ داری کو پورا کروں، تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم مسئول، ایک علاقے کا گورنر بڑا ہے اور اسی طریقے پر ایک کمپنی کا بڑا ہے، تو وہ گویا کہ وہ ذمہ دار ہے اپنے پورے کے پورے لوگوں کے لیے کہ میں نے ان لوگوں کے مطابق ان لوگوں کے لیے کیسے کیسے اعمال کرنے ہیں، اور میں نے ان کے لیے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ان میں غبن، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب چیزیں دیکھ کر میں کیسے معاملہ کروں اور میں کیسے سدھارنے کی کوشش کروں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہاں پر کوئی آدمی مکر بھی نہیں سکے گا کہ میں تو پیتا ہی نہیں سی۔ اللہ اعضاء سے گواہی دلوائیں گے، ہم یہ اعضاء تم بولو۔ تو فرمایا کہ زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، شرمگاہ بولے گی۔ فرمایا کہ انسان کی جبڑیں بولیں گی، انسان کا سر بولے گا، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے کہ ہاں میرے ساتھ چل کر گیا تھا، میرے سے ہاتھ سے یہ چیز پکڑی تھی، میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو انسان ان کو مخاطب کر کے کہے گا تیرا ناس ہو جائے، تمہارا ناس ہو جائے، تمہارے لیے تو کرتا تھا۔ تو اللہ پاک ان کو قوت گویائی دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ تیرے نفس نے تجھے گمراہ کیا، اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا تھا۔ ہاتھ کہیں گے ہم نے کم مجبور کیا تھا کرو، پاؤں کہیں گے کم مجبور کیا تھا، تو اپنے دل کو خوش کرتا تھا، ہمیں کوئی خوش نہیں کرتا تھا۔ اس لیے فرمایا کسی پر کوئی ظلم نہیں، برابری سرابری کا بدلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بھی پورا بدلہ دلوایا جائے گا، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ امیر و غریب سب برابر کھڑے ہوں گے۔ جس کے ساتھ غبن کیا، دبا دیا دھوکے کے ساتھ، مظلوم کو ڈانٹ دیا، نہیں دیتا پیسے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، وہ بیچارہ دب کے چلا گیا، کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم قیامت میں نہیں دبے گا کوئی، اللہ سب کے سامنے کھڑا کریں گے، ایک ایک روپے کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس نے دینا ہے، آج سب کے سامنے دو، نہیں دے سکتے نیکیاں لے کے اس کو دے دو، نیکیاں نہیں ہیں اس کے برائیاں اس کے سر پر ڈال دو۔ فرمایا کہ پاؤں کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی خواہشات، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، بس میری چاہت پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ آج ہم سب اپنے خواہشات کے غلام ہیں، میری زبان کا چسکا پورا ہو جائے، میرے ہاتھ کا یہ عمل پورا ہو جائے، اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے میرے عزیز دوستو خواہشات کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ ہم نے جیسے خدا کی ماننی چاہیے، ہم نے خواہشات کی مان کر
ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. خدا کی ماننے کا تو دل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن من میں آتا ہے فلاں کھانا تو فوری طور پر کھا لیتے ہیں. فلاں چیز پینی ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، جو کرنا ہے وہ سارا کا سارا سامنے ہم کر لیتے ہیں. تو گویا کہ خدا کا بڑا درجہ تو خواہشات کو دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جب خواہشات غالب آئی، اللہ یاد نہیں رہے، فرمایا کہ اللہ نے بھی گمراہ کر دیا. جاؤ اپنے خواہشات کے غلام ہو تو خواہشات کے راستے پر چلو. علم بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن علم ہدایت نہیں دے سکتا. آگے بڑا عجیب جملہ ہے جو میرے آپ کے لیے ڈرنے والا ہے. بھلا کون ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کون اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے کہ جس کو گمراہی وہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے کہ زبان خود بخود غلط بولے، کان خود بخود غلط سنے. میرے عزیز دوستو، چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کی حالت کے بدلنے میں. اس لیے فرمایا کبھی اپنے اوپر ناز نہ کرو، میں یہ کر رہا، میں وہ کر رہا. چند سیکنڈوں کے اندر اللہ حالت کو بدل دے گی. سب سے بڑے نیک تھے بدترین بن گئے، سب سے بدترین تھے نیک بن گئے. اس لیے میں کبھی کسی پر فیصلہ نہ کرو، کسی کے جنتی ہونے کا، کسی کے جہنمی ہونے کا، کسی کے فسق و فجور میں پڑے ہونے کا. کیا پتا کہ کسی فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند ہو، ایسا کام کر جائے جو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہو اور جنت میں چلا جائے. تم نیکوکار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کوئی ایسی حرکت کر کے چلے جاؤ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے فرمایا کہ خواہشات کو اپنا خدا نہ بنو، خواہشات کی غلامی سے نکلو، اپنی زبان کے چسکے کم کر دو، اپنے جسم کے اعضاء کے چسکے کم کر دو. ہر خواہش بد پورا کرو. زبان کی جو چاہتا رہی فوری پورا کر دیا، دل کی جو چاہتا فوری طور پر پورا کر دیا. آئی تو دل میٹھا کھانے کا کر رہا ہے، ضرور میٹھا کھائیں لیکن خواہش کی بنیاد پر نہ کھائیں. اس کو کہیں سمجھائیں پھر کھا لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، تاکہ دل تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئے. میرے عزیز دوستو، اگر خواہشیں چاہتے پوری کی جائیں گی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. کیونکہ خواہش بڑا کرتی ہے، کم نہیں ہوا کرتی. اس لیے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین. اللہ نے حلال بھی واضح کیا، اللہ نے حرام بھی واضح کیا. درمیان میں مشتبہ چیزیں رکھی ہیں، جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے. جو مشتبہ کے راستے پر چلتا ہے وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے. اے لوگوں غور سے سنو، الا ان صلات اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا لگا ہوا بھاؤ بڑا مہنگا ہے. الا ان صلات اللہ ہی الغالیہ، جو اللہ نے حلال کر دیا حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا حرام ہے. مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. مشتبہ چیزوں سے بچنا، مشتبہ کھانوں سے بچنا. اس لیے میں کہہ رہے کہ پاس کھانا مت کھاؤ. تمہیں کیا پتا کہ کس نوعیت کا کھانا ہے؟ مشتبہ کھانا ہے یا کیا ہے؟ ہر ایک آدمی کا کھانا مت کھاؤ. نیک لوگوں کا کھانا کھلاؤ، نیک لوگوں کا کھانا کھاؤ جس کھانے کی برکت جسم میں جائے. کیونکہ کھانے کی نحوستیں ہوتی ہیں. جو چیز پیٹ میں جاتی ہے اگر وہ حرام مال کی ہے، فرمایا کہ نحوست دل میں آئے گی. کسی کے پاس ایک پانی کا گلاس برکت والے مال سے پیے گا، کئی دن کی نمازوں میں سکون آئے گا. فرمایا کہ یاد رکھنا، حلال کھا کر نماز میں سکون آئے گا، نماز میں توجہ آئے گی. حرام کھا کر سب سے بڑی چیز یا سب سے پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ سے نماز کی توفیق چھین جائے گی. اگر آپ یہ سمجھو، اسی سے انسان اندازہ لگائے، اگر میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو میں یہ سمجھوں کہ میرا کھانا مشتبہ تو نہیں ہے، میں مشتبہ چیزیں تو نہیں کھا رہا، میری آمدنی مشتبہ تو نہیں ہے، یا میں جس سے لے رہا ہوں، جس کی مجلسوں میں جاتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہ سختی والی بات نہیں ہے. یہ میرے عزیز دوستو تقوی کی عظمت کی بات ہے. ہم کبھی اس کو کوشش کریں. کمزور ہیں، بچنا بہت مشکل ہے. آج کل تو اتنا مشکل ہے کہ کسی چیز کے اندر بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن کبھی کبھار آپ خود اندازہ لگائیں. حلال فرمایا کہ کھا کر دیکھو کہ نماز میں کیسے سکون آتا ہے، نماز میں کیسے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. اور کوشش کرو کہ بازار کے کھانوں سے دور ہو جاؤ، بازار کے کھانے سے دور ہو جاؤ. فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے.
کہ جو بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ رحمان کا جھنڈا لے کے جاؤ، شیطان کا جھنڈا لے کے مت جاؤ۔ سب سے بدترین جگہ جو اللہ کی خیر سے محروم ہے وہ بازار کی جگہ ہے، جہاں جھوٹ بولا جا رہا، غیبتیں کی جا رہی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا، دھوکہ دے کے دوسرے کا مال بٹورا جا رہا، کسی کا مال غبن کیا جا رہا۔ ضرورت کے درجے میں جاؤ، جانا بھی ہے ضرور جائیں لیکن ضرورت کے درجے میں جائیں، بازاروں کے عادی نہ بن جائیں، اس لیے کہ رحمت کی جگہ نہیں ہے، اور جہاں رحمت کی جگہ ہی نہیں ہے تو وہاں پر جانے کا کیا فائدہ؟ جو رحمت کی جگہ ہے ہم الٹ ہو گئے۔ صحابہ کو مسجد اچھی لگتی نہ ہمیں بازار اچھے لگتے۔ کہتے ہیں کہ پہلے صحابہ کے دور میں اگر کوئی جا کے ان سے پوچھا کرتا تھا بھائی کدھر گئے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے ہوئے، واپس کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں، حضرت صاحب کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہاں جی مفتی صاحب کتنے گئے، جی بازار گئے، واپس کس طرح آئیں گے کوئی پتہ نہیں، 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں۔ مفتی صاحب کی موج مستی کی بات ہے، وہاں پر جا کے ٹائم پتہ نہیں کتنا گزاریں گے۔ ہاں جی مسجد گئے ہوئے کب آئیں گے، ہو نہیں آ رہے ہیں، بس گئے 5 منٹ کے بعد دیکھو پہنچ گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک دل کا سکون اللہ نے ختم کر دیا، ہماری دل کی دنیا ویران ہو گئی، ہم نے اپنے دل کو برباد کر دیا ہے ان خواہشات کے پیچھے لگ کے۔ یہ آیت بڑی، آج تھوڑا سا اگر تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خواہشات کو خدا بنا لیا، خواہشات ہماری خدا بن گئی ہیں کہ ہر خواہش فوری پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے میں کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ اللہ کے معاملات میں کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ خواہشات کی طرف کیوں لپکتے ہیں؟ حضور کے پاس انصار کی جماعت آ گئی، یا رسول اللہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کیوں اپنے ربانیین کو خدا بنا لیا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ انہوں نے گویا کہ خدائی کا درجہ دے دیا، ہم نے ان کو خدا تو نہیں بنایا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء، تمہارے ربانیین جب تمہیں کوئی کام کا کہتے ہیں کیا تم وہ کرتے نہیں ہو؟ ہاں جی بالکل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس عظمت کے تحت تم نے جس چیز کی مانی، گویا کہ تم نے اس کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ جس عظمت کے تحت تم نے جس کی مانی، سمجھو کہ اس کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کو غالب رکھو، اللہ کے بڑے ہونے کو غالب رکھو، کہ پہلی نظر اللہ پہ جائے، اللہ کے علاوہ باقی سب چیزیں ختم۔ اس لیے صحابہ رویا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں خواہشات کی غلامی سے نکال دے، ہم تو آپ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے بندے نہیں بننا چاہتے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، سونے چاندی کے غلام نہ بنو، سونے چاندی کے بندے نہ بنو، تم اللہ کے بندے بنو، اس لیے کہ قدر اللہ کے بندوں کی ہوگی، سونے چاندی والے بندوں کی نہیں ہوگی، سونے چاندی والے بندوں کی نہیں ہوگی، کیونکہ سونا چاندی تو مٹی بن جائے گا، یہ جو جسم مٹی کا یہ کبھی مٹی نہیں ہوگا، اس کو ہمیشہ کی حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اور ہدایت کی اشیاء جن سے ہدایت ملا کرتی ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ سن کر اپنے جسم میں لانے کی کوشش کریں۔ جو قرآن کی نصیحتیں ہیں، احادیث مبارکہ کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجھے آپ کو بدلنے کے لیے جو اسلوب ہے اللہ نے قرآن کی زبانی اتارا ہے، میرے عزیز دوستو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کوششیں مجھے آپ کو بہت کچھ دے کر چلی جائیں۔ اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ بڑا شوق رکھتا ہے، جب بھی دین کی بات کو سنتا ہے فوری طور پر اس کا دل کرتا ہے میرے دین کی طرف آنے کے لیے، میں اپنے اس بندے کو دین والوں سے محروم نہیں کروں گا۔ مشرکین مکہ کو حضور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ واقعتاً اگر آپ کا قرآن سچائی ہے، سڑے ماں پہ انہیں زندہ کر دو، حضور فرما رہے کہ میں کیوں زندہ کروں، میں کو خدا تھوڑا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اللہ نے قطعی ختم کر دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، زندگی بھی اسی نے دینی ہے، مارنا بھی اسی نے، اولاد بھی اسی نے دینی ہے، باقی سارے معاملات اسی نے دینے ہیں۔ کسی کے سامنے ماتھے ٹیکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس اللہ کے در پہ ماتھے ٹیکو، اپنے ماتھے ٹیکو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دنیا بھی اللہ بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔
ثم یجمعکم الی یوم القیامت، پھر سب کو ایسے دن میں جمع کریں گے جس میں شک کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اس دن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس دن کی اہمیت کتنی ہے۔ باتوں سے باتیں نکلا کرتی ہیں، جس کے سامنے حقیقت ہوتی ہے، جس کو اس کی سزا کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہوگا کہ میں تو بھگت کے گیا ہوں۔ ایک بندے کو بتایا جائے نا کہ فلاں کی صحبتیں بڑی مشکل ہیں، تو سننے والے سن سنا کر چلے جائیں گے، لیکن جس پر بیتی ہوگی، جس پر وہ گزری ہوگی، وہ صحیح کہے گا کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن وہاں گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔